کہ دنیا کی آسائشوں میں، دنیا کی سہولتوں میں، دنیا کی طلب میں، مال کی چاہت میں، دولت کی طلب میں، اقتدار کی ہوس میں، اور اس پوری دنیا میں اپنے آپ کو بڑا بنانے، بڑا سے بڑا، طاقتور سے طاقتور، دولت مند سے دولت مند بنانے کی تمام چاہتوں نے آپ کے دل پر قبضہ کر رکھا ہے، آپ کے دلوں کو گھیر رکھا ہے، آپ کا دل ان تمام شور اور شرابوں سے بھرا ہوا ہے، تو آپ کو وہ سکون چاہیے، آپ کو وہ خلا چاہیے، آپ کو وہ خالیپن چاہیے، آپ کو وہ خاموشی چاہیے جو آپ کو آپ سے بات کرنے دے۔ کبھی آپ سے آپ کی ملاقات ہی نہیں ہوتی، کبھی آپ اپنے آپ سے مل نہیں پاتے۔ پوچھو اپنے آپ سے، جتنے بھی لوگ موجود ہیں، پوچھے اپنے آپ سے، کون ہو تم؟ تمہاری پہچان کیا ہے؟ اپنی ڈیفینیشن بتاؤ، اپنا تعارف کراؤ، اپنا انٹروڈکشن کراؤ۔ تو جب آپ اپنا انٹروڈکشن کرانے کے لیے جیسے ہی آپ زبان کھولتے ہیں تو آپ کے سامنے تمام ضرورتوں کے انبار آ جاتے ہیں۔ میرا بھائی چاہتا ہے کہ میں دولت مند بن جاؤں، میرے رشتہ دار چاہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، میرے اعزاء و اقربا چاہتے ہیں کہ میں ایک بڑا بزنس مین بن جاؤں، فلاں یہ چاہتا ہے کہ میں طاقتور بن جاؤں، فلاں کی خواہش ہے کہ یہ بن جاؤں، یا اس کو اور دوسری طرح سے ہے، یار فلاں دولت مند ہے تو مجھے دولت مند ہونا چاہیے، فلاں مقرر ہے تو مجھے مقرر ہونا چاہیے، فلاں شخص اس کی بڑی عزت ہے، اس کا بڑا احترام، اسے لوگ بڑا مانتے اور جانتے ہیں، بڑی اس کی جو ہے وہ تعظیم و تکریم ہے، تو آپ کو وہ بننا ہے۔ آپ نے دنیا کے الگ الگ لوگوں کو دیکھ کر کے ان کی پہچان کو اپنے آپ میں شامل کر لیا اور اپنے آپ کو بلا دیا۔ پوری زندگی کی تمام کاوشیں، تمام محنتیں، تمام ایفرٹس، تمام توانائی اس میں صرف کر دی کہ دوسرے شخص کے جیسا بننا ہے، دوسرے شخص کی وجہ سے کچھ بننا ہے، دوسرے شخص کے لیے کچھ بننا ہے، اور ان تمام جد و جہد میں، ان تمام کوششوں میں تم نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ کبھی تم نے اپنے آپ سے بات کی ہے؟ کبھی تم نے اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ تو کون ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ تیری خوشی کس میں ہے؟ تجھے اطمینان کس میں ہے؟ کس چیز سے تو مطمئن ہوتا ہے؟ کیا چیز ہے جو تجھے خوش رکھتی ہے، اندر سے خوش رکھتی ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ جو دل ہے، یہ دل مومن کا پہلا کعبہ ہے، یہ دل مومن کا پہلا کعبہ ہے۔ اس کعبے کی زیارت کیا کر کہ حج اکبر است۔ جو اپنے دل کی ملاقات نہیں کر پاتا، جو اپنے دل سے ملاقات نہیں کر پاتا، جو اپنے دل سے مل نہیں پاتا، دل سے گفتگو نہیں کر پاتا، اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جو بہت سارے ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں جو موٹیویٹ کرتے ہیں، وہ ایک لفظ بتاتے ہیں، کہتے ہیں می ٹائم۔ می ٹائم نکالو، میرا ٹائم۔ اس وقت تم ہو، تمہاری پہچان ہو، تم ہو تمہاری ذات ہو، تم ہو تمہارا دل ہو، تم ہو تمہاری روح ہو، تم ہو تمہارے اندر کا شخص ہو جو تمہارے اندر موجود ہے، کہیں گھٹ رہا ہے۔ دیکھو کہیں دم تو نہیں توڑ دیا اس نے، دیکھو کہیں مر تو نہیں گیا، دیکھو کہیں کمزور ہو گیا۔ تو جب تم اپنی پہچان اپنے آپ سے باہر نکالو گے، اسی کو اور بھی صوفیہ نے کیا فرمایا، من عرف نفسہ عرف ربہ۔ تمہیں رب کیوں نہیں مل رہا؟ تم رب کو پہچان کیوں نہیں پا رہے؟ تمہیں رب کی معرفت ہی نہیں مل رہی، تم جان ہی نہیں پا رہے کہ رب کون ہے، تم جان ہی نہیں پا رہے کہ تمہارا خالق و مالک کون، تم جان ہی نہیں پا رہے کہ تم سے رب چاہتا کیا ہے، رب کا تم سے رابطہ کیا ہے۔ ربط ٹوٹ گیا ہے، کنیکشن ٹوٹ گیا ہے۔ ایک جڑاؤ جو تھا اللہ اور بندے کے بیچ، خالق اور مخلوق کے بیچ، عابد اور معبود کے بیچ، اس نے پیدا کیا۔ اس نور کی شعاؤں سے بنے ہوئے ہوتے، اس نور کے اثر سے بنے ہوئے، وہ تمہارا خالق ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ جو ہے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کرتا، کسی بھی طرح کی اس میں کمی نہیں ہوتی، کسی بھی طرح کی اس میں کجی نہیں ہوتی، کسی بھی طرح کی اس میں آئے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، بندہ پہچان نہیں پاتا، بندہ اپنی امپورٹنس کو نہیں جان پاتا، بندہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا مرتبہ پہچان ہے، کیونکہ وہ ملاقات ہی نہیں کرتا، وہ مل ہی نہیں پاتا۔ اتنا کچھ اس کا دل گھرا ہوا ہے دنیا کی طلب سے، دنیا کی چاہتوں سے، نفس سے، خواہشوں سے، بڑا شور ہے، سکون نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہت کے دیکھ،
मन आरफा नफ्सहू आरफा रब्बहू। अपने आप को पहचान, रब मिल जाएगा। अपने आप को देख, तो है कौन, कहां है, कैसा है, जो कुछ कर रहा है या तू कर रहा है या तेरी ख्वाहिशें कर रही है, तू कर रहा है या तेरी ख्वाहिशात नफ्स जो है वो तुझे उस पर आमादा कर रही है। तू मजदूर बना हुआ है, तेरा जिस्म मजदूर हो गया, तेरी जबान मजदूर हो गई, तेरी आंखें मजदूर हो गई, तेरी जबान मजदूर हो गई, तेरे कदम मजदूर हो गए, गुलाम हो गए हैं। किसके गुलाम हो गए हैं? जो तू नहीं है। किसके हुक्म तेरे चल रहे हैं? जो तू नहीं है। अंदर से देख है क्या, अंदर से मिल उससे। और जिस दिन तुझे तू मिल जाएगा, जिस दिन तेरी मुलाकात खुद तुझसे हो जाएगी, जिस दिन तुम अपने आप को पहचान लोगे, अपने आप से मिल लोगे, उस दिन आप खुश रहने लगे, उस दिन आप मुतमईन होने लगे। किसी बुजुर्ग से पूछा, ये जो सूफिया है, ये जो औलिया है, अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो महबूब बंदे हैं, इनके पास दौलत नहीं है, इनके पास ताकत नहीं है, दर बदर घूमते हैं, एक ठिकाना नहीं है, घर नहीं है, सर पे छत नहीं है, खाने को अच्छी आसाइश के साथ खाने के लिए सामान नहीं है, मुहैया नहीं, तो ये गरीब है क्या? तो फरमाया नहीं, यही तो अमीर है। जरा इनका दिल झांक करके देख, दिल झांक करके देख। दुनिया की तमाम बादशाहत इनके कदमों में पड़ी हुई है, इन्होंने ठोकर मार दी है। और ये तो दस्तूर है, दुनिया तुझे बुलाएगी, तू दुनिया की तरफ जाएगा। और खुदा का निजाम है कि जिसने दुनिया को अपने आप पर हावी होने दिया, दुनिया को अपने आप पर गालिब होने दिया, वो गुम हो गया। अल्लामा इकबाल इसीलिए कहते हैं, मोमिन की ये पहचान, मोमिन की ये पहचान कि गुम उसमें है आफाक, काफिर की ये पहचान कि वो आफाक में गुम है। दुनिया, ये आफाक, ये कायनात, ये जरूरतें, ये ख्वाहिशें, ये नफ्स, अगर तू इनका गुलाम हो गया, ये तुझ पर हावी हो गए हैं, तो तू गुम हो गया। फिर तू मोमिन कहां रहा? तो तूने तो रब तोड़ लिया। तो दिल से अल्लाह तबारक व तआला जो अपने बंदों से रब की बात करता है, कहता है शहरग से करीब हूं, शहरग से करीब हूं। जो झांक, देख, मिल, तलाश कर, वो शहरग से करीब है। जबान से आवाज नहीं आती, तू दिल से पुकार, बगैर आवाज की पुकार के देख, बगैर आवाज की। कभी सिर्फ उससे मिलने के लिए सर को झुकाया है? आखिर ये जो सजदा है, ये सजदा रब से करीब करने का सबसे बड़ा जरिया क्यों है? तमाम चीजें एक तरफ, ये दुनिया तर्क कर दी, ये माल तर्क कर दिया, ये दौलत तर्क कर दी, ये ख्वाहिशें तर्क कर दी, ये वक्त का तमाम चीजों को तर्क कर दिया, सर झुका लिया, जमीन रख दी है रब, सब झुका दिया, सब खत्म कर दिया, सब तेरे लिए है मेरे रब। तो वो जो लम्हा होता है अपने से मिलने के लिए, उस राबता को मजबूत करने के लिए तुम्हें सजदों की जरूरत है। उस राबता को मजबूत करने के लिए तुम्हें जिक्र व अस्कार की जरूरत है। ज़बान पर जिक्र नहीं,